بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ السلام علیکم۔ پاکستان کو بہت سے چیلنجز کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اس میں سیکیورٹی کے معاملات بھی آ جاتے ہیں، اور جب سے پاناما کا معاملہ شروع ہوا ہے تو اس عدالتی فیصلے کا پاکستانی سیاست کے اوپر کیا اثر ہوگا، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ اس سارے معاملے میں سیکیورٹی کا معاملہ ہو، پاناما کا ڈیسیژن ہو یا پاکستان کی سیاست کا رخ کیا ہوگا، ایک شخصیت کا بڑا اہم رول ہونے جا رہا ہے، اور وہ ہیں آصف علی زرداری، جو نہ صرف پاکستان کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں، پیپلز پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، بلکہ انہوں نے ماضی میں 2-4 مواقع کے اوپر ایک اہم رول ادا کیا جس میں میاں صاحب ان ٹربل تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے تسلسل کے لیے ہم میاں صاحب کی مدد کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب ایسا ہی کچھ دوبارہ لگتا ہے کہ سین بننے جا رہا ہے، جیسے ہی فیصلہ آیا تو کچھ صورتحال بدل جائے گی، زرداری صاحب کا رول بہت اہم ہوگا۔ تو آج ہمارا انٹرویو میں فوکس رہے گا 2-3 ایشوز کے حوالے سے، کراچی آپریشن ہے، سیکورٹی سچویشن ہے، پاناما کی ججمنٹ ہے، خود زرداری صاحب کی پاکستان واپسی ہے۔ تو ان سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب۔ بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ شکریہ آپ کا ناظم ملک صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ سندھ اور سینٹر والی جو کنٹروورسی بن رہی ہے وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ کچھ لگتا ہے ایسے سین ایسے بن رہا ہے کہ کبھی گیس ڈسپیوٹ ہے، کبھی آئی جی کی تعیناتی کے اوپر ڈسپیوٹ ہے، کبھی رینجرز کی پاورز کے اوپر ڈسپیوٹ ہے، کیا ایشوز کیا چل رہے ہیں؟ بیسک پری پول ریگنگ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ گیس سندھ سے لے لیں، اپنے لوگوں کو پہنچائیں جو وہ سمجھتے ہیں ان کے، حالانکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دیر از اینی پاپولیرٹی لیفٹ ٹو میاں صاحب، یا کوئی گنجائش ہے میاں صاحب کی آئندہ الیکشن میں، مگر اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ اگر گیس پہنچا دیں گے، اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پنجاب کے دوست بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کے پاس بھی جو کمی ہے وہ پوری ہونی چاہیے، مگر اس کاسٹ پہ نہیں جو یہ کاسٹ دے رہے ہیں کہ یہاں سندھ کے اندر 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، 400 سے 500 میگا واٹ سندھ ابھی پروڈیوس کر سکتا ہے 8 مہینے میں بجلی، اگر یہ گیس دے دیں اس کاسٹ پہ نہیں، اس لیے کہ یہ تو ملک کو کمزور کرنے کا ایک کی سوچ ہے۔ لیکن اس پہ آپ کے اوپر الزام وہ لگاتے ہیں، وفاق والے جب ان سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نوری آباد والے جو 2 پاور پروجیکٹس ہیں، اومنی گروپ ہے، زرداری صاحب انور مجید کو فیور کرنا چاہتے ہیں، ساری کنٹروورسی اس سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو ایسے ہر گروپ، ہر پروجیکٹ جو منشا صاحب کا ہے، میں کہوں کہ جی اگر میاں صاحب اور منشا صاحب ایک ہی ہیں تو کیا یہ سچ ہوگا؟ تو از دیر اینی ٹروتھ بیہائنڈ یور سپورٹ فار انور مجید صاحب، کیونکہ شوگر مل والے ایشو میں، ڈاکٹر عاصم کے کیس میں، گیس کی ایلوکیشنز میں، There is no, the truth is that people are basically identifying and trying to, let's say, ان کے اوپر ایک دباؤ ڈالا جا رہا ہے، میرے دوستوں کے اوپر، میرے جاننے والوں کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے انڈسٹریلسٹ تو انٹیریئر میں جاتا نہیں، بڑی مشکل سے ان کو ہم انڈسٹریلسٹ کو انٹیریئر میں انکریج کرتے ہیں کہ آپ آئیں، انڈسٹریز چلائیں۔ ساری انڈسٹریز جو زیادہ تر ان نے اٹھائی ہیں، شوگر انڈسٹریز، اومنی گروپ نے، وہ ڈیٹ ریڈن انڈسٹریز تھی، مطلب کہ بند تھیں، بینکوں کے پاس تھی، ان نے کورٹ سے اٹھائی ہیں، کوئی میں نے نہیں دی، میں نہ دے سکتا تھا، اٹ واز انڈر جوڈیشری، انڈر بینکس، اور بینکس کا ایک کنسورٹیم ہوتا ہے، یہ اگر کہیں گے کہ یہ چیز میری ہے تو بھئی اگر میری ہے تو پھر میرا نام ہونا چاہیے نا، پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہے۔ آپ کا کوئی بزنس انٹرسٹ سانجھا ہے انور مجید کے ساتھ؟ نہیں، کوئی بزنس انٹرسٹ سوائے اس کے کہ میں ان کو اپنا گنا دیتا ہوں۔ آپ گنا دیتے ہیں؟ اچھا، دوسرا ایشو جو اور بھی مزے کا ہے، وہ آپ نے اپنے دوستوں کا کہا کہ آپ کے دوستوں پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ جب آپ پاکستان آئے ہیں، آپ کے کچھ دوست اس کے 1 مہینے کے اندر چھوٹ گئے ہیں، تو ہمارا تاثر یہ ہے کہ آپ کی کوئی پنڈی والوں سے نئی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے تعلقات اچھے ہو گئے، تو آپ کے دوستوں اس لیے میرے لینڈ کرتے ہی چھاپے لگتے ہیں اومنی گروپ کے اوپر۔ اومنی گروپ کے اوپر نہیں، ہم نے ہمیشہ نیوٹرل سٹینڈ رکھا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوج کی سخت ضرورت ہے۔ میری نظر میں
between Talibanization and Pakistan اگر کوئی فورس ہے تو صرف پولیٹیکل فورسز نہیں ہیں, پولیٹیکل فورسز along with the armed forces. آپ کی جو سیاسی مفاہمت تھی وہ بڑا اس کا ذکر رہتا تھا, چرچا رہتا تھا, لیکن آپ نے کچھ تقاریر کی جیسے وہ آپ کا ہم بڑا بار بار رن کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر بھی, ہوشیار ہوشیار ہوشیار, تم تو 3 سال کے لیے آئے, ہمیں یہی رہنا ہے. لیکن نئی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے متعلق لگتا ہے کہ آپ کے خیالات مختلف ہیں. کوئی فرق ہے جنرل راحیل اور جنرل باجوہ میں؟ اوبیسلی پرسنالٹیز کا تو فرق ہوتا ہی ہے. پرسنالٹی راحیل کی اپنی ہوگی, ان کی اپنی ہوگی. نہ میری ان سے شاید میری 2 ملاقاتیں تھیں, ان سے نہیں ہیں, تو آئی ڈونٹ نو دا مین. بٹ جو اس نے اسٹارٹ لیا ہے, اسپیشلی جو وہ باب وائر کی بات کر رہے ہیں آن دا بارڈر آف افغانستان, تاکہ نہ وہاں سے یہاں پینیٹریشن ہو سکے نہ یہاں سے وہاں پینیٹریشن ہو سکے, دیٹ آئی تھنک از اے ویری گڈ اسٹیپ. دیٹس اے گڈ اسٹیپ. آپ کے دوستوں کو کس نے اٹھایا؟ میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں اور کورٹ بھی پوچھ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں دس از آلسو پارٹ آف دی بیسکلی کافی دوست ہمیں جوائن کر رہے ہیں, کافی نئے دوست. آپ دیکھیں جہاں میاں صاحب گئے تھے وہاں میاں صاحب ایک طرف ایڈریس کر رہے ہیں اور وہاں کا پریزیڈنٹ جو مجھے جوائن کر رہا ہے. تو جہاں جاتے ہیں میاں صاحب الحمدللہ اللہ کے کرم سے وہاں کی لوگ مجھے جوائن کرتے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں دس از اے پریکرسر ان کا کہ لوگوں کو ڈرانا دھمکانا. اور تو ان کی اٹھایا کس نے؟ آئی وڈنٹ نو. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فیڈرل ایجنسی نے اٹھایا. فیڈرل ایجنسی. اب سندھ پولیس کو اس میں شامل نہیں کر رہے. لیکن یہ کچھ چیزیں ہیں ہمیں پریشان کرتی ہیں, آپ اس کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں. ایک طرف تو ہمیں 1 مہینے کے اندر ڈاکٹر عاصم, شرجیل میمن, ایان علی, حامد کاظمی, ساروں کے کیس. What do we have to do with Ayaan Ali? You have nothing to do with it. We have nothing to do with Ayaan Ali. کیونکہ اس میں کھوسا صاحب نے اتنا ایکٹیولی کیس پرسو کیا. ہمیں وزارت خزانہ والے کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی والے میسج لے کے آتے ہیں. کھوسا صاحب جو کیس پرسو کریں گے فیس لے کے وہ ہمارا نہیں ہو جائے گا. لوگوں نے پورٹری کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا, وزارت خزانہ والے کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی والے میسج دیتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کا چارج نہیں لگانا, ہلکا رکھنا ہے ہاتھ. ان کی تو زبان بھی تھوڑی سی میلی ہے, سوچ بھی تھوڑی سی زیادہ میلی ہے. لیکن 4 بندے چھوٹ گئے, 7 لغاری, اشفاق لغاری, نواب لغاری, منی صاحب, 7 وہ ہوا ہو گئے. نواب لغاری کا پیپلز پارٹی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اشفاق لغاری اومنی گروپ میں کام کرتا ہے. وہ ایک چھوٹا سا آدمی ہے جو 9 to 5 کام کرتا ہے. غلام قادر مری میری زمینوں کے ساتھ اس کے پاس 300 ایکڑ زمین ہے. وہ ایک مریوں میں اس کی ایک پوزیشن ہے, امیر ہے, وہ پولیٹیکل پرسنالٹی بھی ہے اور ساتھ ساتھ میری زمینوں کو بھی دیکھتا ہے. ہی از ناٹ اے مینیجر آف اینی سارٹ. رینجرز پاور وہ بھی ایک ایشو ہے. ہم فوج اور سیاست دونوں کو ملا کے چلتے ہیں. ابھی جو لیٹسٹ نیوز یہ تھی کہ آپ نے یا آپ کی جماعت نے یہ پوزیشن لی ہے کہ پنجاب میں تو اختیارات کچھ اور ہیں, پولیس کی مدد کریں گے, یہاں پولیس پاورز دی ہوئی ہیں, تو اب 15 اپریل سے ایکسپائر ہو گئی ہیں تو سیم پاورز دوبارہ نہیں دیں گے. از اٹ یور پالیسی ڈیسیژن؟ آئی وڈنٹ نو, اٹ از دا سندھ گورنمنٹس پالیسی. آپ سپورٹ کریں گے اس کو؟ دیکھیں گے, سندھ گورنمنٹ اگر میری طرف رجوع کرتی ہے, مجھ سے پوچھتی ہے تو دیکھیں گے. کرنا چاہیے کیونکہ 15 اپریل سے ایکسپائر ہو چکا ہے نا, تو یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن ایز اے پارٹی ہیڈ. آپ کو گائیڈ لائنس دینی پڑیں گی. دیکھیں نا, ٹوٹلی دا سی ایم's پروگیٹو کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں, کس طرح دیکھ رہے ہیں. اگر وہ سی ایم سوچ رہے ہیں کہ ان کو ضرورت بھی ہے اور ان کے ساتھ کوآپریشن بھی ہو رہی ہے, بیکاز اٹس اے گیو اینڈ ٹیک, اٹس ناٹ اے ٹیک سچویشن. وائی یو کال اٹ گیو اینڈ ٹیک؟ اٹ ہیز اے کوآپریٹو ایشو نا. آپ نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے, ان نے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے. اگر وہ سی ایم کے ساتھ کوآپریشن ان کی کچھ مزیدار نہیں ہے تو سی ایم ول آلسو سے کہ بھائی وائی شوڈ آئی گیو یو پاورز آن مائی پولیٹیکل کیپٹل. تو پری کنڈیشن یہ ہوگی کہ دے شوڈ ہیو گڈ ورکنگ ریلیشن ود دی سندھ گورنمنٹ. ابھی جو سچویشن ہے پچھلے 2.5-3 سال کے عرصے میں نواز شریف صاحب نے یہ خصوصی اختیارات آتے ہی وہ ATA کو امینڈ کیا, پوپا کو امینڈ کیا, رینجرز کو دیے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ اٹ ورکڈ یا نہیں, ایسے کام نہیں چلے گا؟ 22-23 سال سے تو رینجرز ہیں. میں سمجھتا ہوں دیر از نو اوور نائٹ, کوئی حل تو ہے نہیں. اوور نائٹ یو کانٹ فنش ایدر ٹیررزم اور دا سسٹم.
آہستہ آہستہ اٹ از اے اسٹیپ ٹوورڈز دا رائٹ ڈائریکشن. اٹس اے اسٹیپ ٹوورڈز. عزیر بلوچ کا معاملہ ہے اور عزیر بلوچ کے اوپر مگوئیاں بہت زیادہ ہیں. پہلے کہتے تھے 150 بندوں کا قتل کیا اس نے, ایرانین پاسپورٹ ہے اس کا, ایرانین ایجنسی سے تعلقات ہیں. ضمانت انہی لوگوں کے ساتھ جن کا میں نے نام لیا, ساتھ ہی اسی مہینے میں عزیر کی بھی ضمانت ہو گئی. اب ملٹری نے اٹھا لیا, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو اسپنیج کر رہا تھا, ملٹری ایکٹ کے تحت پکڑتے. عزیر بلوچ ایک پرسنالٹی اس قسم کی ہیں جو کہ میں سمجھوں کا نوٹوریس ان جاری. اس کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہی 4-5 ہم نے آپریشنز کیے. ان کے ریڈ وارنٹس بھی پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں نکالے. تو اگر اس کے کوئی کلوز ہمارے ہوتا تو یہ ریڈ وارنٹس بھی نہ نکلتے, اس پہ اتنے آپریشنز بھی نہیں ہوتے. لیکن ابھی کی تو سچویشن فرق ہے. ذوالفقار مرزا وہ آپ کہتے ہیں کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف, لیکن اس وقت آپ کے ہوم منسٹر تھے, آپ کے یارغار تھے. آپ نے خود ہی کہہ دیا اس شعر کے بعد تو اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن آپ اس وقت پروٹیکشن دے رہے تھے نا سارے پروسیس کو. پیپلز امن کمیٹی کو تو ذوالفقار مرزا نے سینے سے لگایا ہوا تھا اور آپ کے ہوم منسٹر. تو ہو سکتا ہے ان کے جانے میں شاید ان باتوں کا ہاتھ ہو. آپ کیا دیکھتے ہیں پراسپیکٹس پاکستان پیپلز پارٹی کے دی نیکسٹ الیکشنز؟ میری نظر میں لاسٹ ٹائم جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا, ایک تو دیر واز نو لیڈرشپ لیڈنگ. اس دفعہ میں خود لیڈ کر رہا ہوں, ساتھ ساتھ بلاول بھٹو از آلسو لیڈنگ. تو میں آئی فیل کوائٹ کمفرٹیبل کہ ہم بہت بہتر آپ کو رزلٹ دیں گے اور لوگوں کا بڑا اعتماد ہے. الحمدللہ میں اگلے دن بلوچستان گیا تھا, 2 ٹرپس میں بلوچستان کر چکا ہوں اور اب مجھے دعوت ہے بلوچستان جانے کی. اور جہاں جا رہا ہوں وہاں سے یہی صدا آ رہی ہے کہ زرداری صاحب آپ ہمارے پاس آئیں. تو یہ دوستوں کا پیار ہے, لوگوں کی محبت ہے, اور کچھ ان کی جو نان پرفارمنس ہے اس گورنمنٹ کی. میاں صاحب کا آج ہی بیان ہے پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا اپنے دور میں, آج کا ہی بیان. دیکھتے ہیں, الیکشن بتاتی ہے نا کون کیا کیا. سوال یہ ہے کہ اگر صرف جنگلہ بس بنانا از ڈیلیورنس, اگر صرف سی پیک جو میں نے سائن کیا ہے, جو سائن ہی میں کرتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا عطاباد لیک بن چکی تھی جب ہم پاور میں آئے. میں نے پہلی دفعہ جب میں چائنیز پرائم منسٹر سے اس وقت کی ملتا ہوں تو عطاباد لیک کے لیے ان سے بات کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ کا جو روڈ لنک ہے ٹو پاکستان وہ آل ویدر نہیں ہے, ٹوٹا ہوا ہے. تو مجھے $500 ملین گورنمنٹ آف پاکستان کو وہ گرانٹ دیتے ہیں جو کہ ہم کیانی صاحب کو دیتے ہیں, اور وہ اپنی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشنز کے سے یہ رستہ بنواتے ہیں. پھر اگر آپ وہ دن یاد رکھیں جب میں سائن کرتا ہوں گوادر پورٹ, جو پریزنٹ پرائم منسٹر ہیں چائنا کے وہ آتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ دس از دی ہیپیسٹ ڈے ان مائی لائف, کہ میری 5 سال کی کاوشیں ان انگلش کامیاب ہو گئیں. تو الحمدللہ میری نظر میں بڑا کامیاب تھا وہ تھاٹ اور وہ منصوبہ. جی اس میں تھوڑا سا فیزز میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. آپ کا الیکشن کا جو سفر ہے, ایک وہ عرصہ تھا جب محترمہ کی اسیسینیشن کے بعد آپ نے پیپلز پارٹی کا چارج سنبھالا, اور وہ جو آپ کا پاکستان کھپے کا نعرہ تھا, بہت خوبصورت نعرہ تھا, اس نے پارٹی کو بھی اکٹھا رکھا. آپ حکومت میں بھی آئے, 5 سال بھی پورے کیے, جس کا میں آپ کو کریڈٹ دوں گا. ہاسٹائل انوائرمنٹ تھی, اتنا کمفرٹیبل نہیں تھا, ملٹری ڈکٹیٹر تھا, اس نے جانا تھا. لیکن اس کے بعد 2013 آپ پورے پنجاب سے وائپ آؤٹ ہو گئے. وائپ آؤٹ کی میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ تھوڑی سی ڈیفینیشن کو, ڈیفینیشن ڈیفائنس. تھوڑا اگر انٹرنیٹ پہ آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیں تو کافی دوست میرے ہارے ہیں. کسی نے 80,000 ووٹ لیے ہیں, کسی نے 90,000 ووٹ لیے ہیں, کسی نے 70,000 ووٹ لیے ہیں. اب آرو الیکشن اور 70,000 ووٹ, بشرا نے ایک ان کے میاں نے اعتزاز نے ایک وائٹ پیپر بنایا ہے ان کے اپنے حلقے کا, وہ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ پڑ جائے گا کہ یہ کس قسم کا الیکشن تھا. لیکن ضمنی انتخابات میں بھی کچھ ایسی قابل ذکر آپ کی پرفارمنس نہیں ہے. ضمنی جتنے بھی ہوئے ہیں وہاں آج کل الیکشنیں مہنگی ہیں, ایکسپینسو ہیں, لوگ سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالتے ہیں, دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی ہارنے کے لیے تو نہیں کھلونا. اصل امتحان آئے گا جب الیکشن ہوں گے,
جب پتہ ہے کہ کوئی یہاں جا سکتا ہے یا یہاں وہاں آ سکتا ہے یا حکومت چینج ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیشہ ایک شخصیت جڑی ہوتی تھی جس کے پیچھے لوگ آتے تھے. ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بھٹو کی بیٹی کے ساتھ لوگ جڑ گئے تھے. ابھی وہ آپ کو مسنگ فیکٹر نہیں لگتا؟ دیکھیں نا، آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک اب بھی لوگ ہیں، اب بھی نکلنے سے لوگ نکلیں گے. الحمدللہ میں انشاءاللہ اب جا رہا ہوں. پہلا جلسہ میرا مردان میں ہے 24 کو، اور آپ دیکھیے گا کہ جلسوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو کیا اس کا اثر ہوتا ہے. دوبارہ کیا بننا چاہتے ہیں؟ وزیر اعظم بننا چاہیں گے؟ دیکھتے ہیں، یہ تو ڈیسائیڈ کریں گے جب وقت آئے گا. اور میں تو نہیں وزیر اعظم بن سکتا، پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے. لاسٹ ٹائم بھی پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا تھا کس نے پرائم منسٹر بننا ہے، کس نے پریزیڈنٹ بننا ہے. تو ڈیزائر ہے، ڈیزائر کی ٹو ورک، ڈیزائر ٹو بیکم پرائم منسٹر. ڈیزائر ٹو ورک ہمیشہ ہے. پرائم منسٹر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، باقی لوگوں کی اپنی سوچ ہے کہ دوست کتنا بھروسہ کرتے ہیں آپ پہ. دوسری پولیٹیکل فورسز ہیں. اور موقع ملا تو اویل کریں گے؟ اگر پارٹی نومینیٹ موقع ملا تو پاکستان پیپلز پارٹی ضرور اویل کرے گی. بلاول کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ بعض اوقات لگتا ہے کہ آپ ان کو میدان میں لانچ کر رہے ہیں، بعض اوقات لگتا ہے کہ نہیں آپ پیچھے کھینچ رہے ہیں. ہم آپ ہی سے یہ تو ایک فریز ہے، کیچ فریز ہو گیا ہے. ہر اینکر مجھ سے یہی کہتا ہے کہ کبھی آپ آگے کرتے ہیں، کبھی آپ ان کو کھینچ لیتے ہیں. نہیں کھینچ نہیں لیتے ہیں، اس کو obviously سیزن ہونا ہے. ہی از اسٹارٹنگ ہز کیریئر، سیزن ہونا ہے. ون ڈزنٹ ڈائیو into the sea unless you haven't done the swimming. So he's a political duck. وہ اترتے ہی پانی میں تیر رہا ہے. ڈک پیدا ہوتے ہی آپ کو پتہ ہے کہ پانی میں تیرنا جانتی ہے، تو اس کو تیرنا تو آتا ہے مگر آہستہ آہستہ. بعض اوقات لگتا ہے مجھے کہ وہ آصفہ اور بختاور زیادہ پاورفل پوزیشن لے لیتی ہیں. یہ ابھی آپ نے عرفان اللہ مروت کو جماعت میں شامل کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھے اچھا لگا ویسے ان کا بیان. پتہ نہیں آپ برا نہ مانیے گا، لیکن آئی فیلٹ کہ اٹس گڈ کہ وہ ایک بیٹی ہے، اس کو لگا کہ نہیں اٹس سیاسی طور پر جو ماضی ہے اس کو سامنے رکھیں. وہ کس سے شیلا رضا کی اور سامنے سے نہیں، شیلا رضا دونوں بولیں وہ بالکل ان میں زیادہ آپ کو نہیں لگتے پراسپیکٹ زیادہ اچھے ہیں آصفہ میں؟ اور امپلسو ہیں. اور جب وہ ان کو کوئی اب بھی بولی، جب یہ لنچنگ ہوئی بالکل اس پہ دونوں پہ انہیں ٹویٹ کیا تو obviously پولیٹیکل اویئرنیس ہے، بچے ہیں. مگر وہ عرفان اللہ مروت پہ الزام غلط ہے. وہ سمیع اللہ مروت تھا، ایس پی تھا CIA کا، اس پہ وہ الزام تھا. ایگزیکٹلی وہی تھا، لیکن تھا تاثر یہ کہ ان کی بھی پروٹیکشن تھی. ہوم منسٹر تھا یہ نا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ. اور وہ شیلا، وہ جو راہیلہ ٹیوانا تھی، وہ تو عرفان اللہ کے ساتھ ڈپٹی بنی اسپیکر ان کی پارٹی میں. 3-4 نام تھے، وینا حیات بھی تھی. لیکن کیا آپ چاہیں گے ابھی بھی مروت صاحب کو دوبارہ لینا؟ میں کوشش کروں گا. آپ چاہیں گے ابھی بھی؟ تو اگر بیٹیوں نے پھر بیان دے دیا پھر تو ان کو سمجھاؤں گا. سمجھائیں گے انہیں. سیاست میں صرف بلاول آئیں گے یا میدان میں آصفہ اور بختاور بھی آئیں گے؟ دیکھتے ہیں نا، ٹائم ول ٹیل. تو بچوں کی بھی اپنی مرضی ہے، جس کا ایپٹیٹیوڈ ہوگا وہ خود بخود ایپٹیٹیوڈ پہ آئیں گی. آصفہ کا ایپٹیٹیوڈ ہے ٹو ہیلپ ہیومینٹی. وہ ہر جاندار چیز کی مدد کرنا چاہتی ہیں. پولیو ہو گیا، کوئی اور پروفیشن ہو گیا، تو ہر چیز کو وہ گھر بیٹھے بھی بلیاں لے کے محلے کی ان کو انوگریٹ کرا کے ان کو ٹھیک ٹھاک کر رہی ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھتی ہوتی ہے. تو ایک انسان کی اپنی انر فیلنگ ہے. بختاور از مور، میرا خیال ہے وہ ہمارا بزنس اور اس کو دیکھیں گے. بچوں کے اوپر ہم آج کل دیکھتے صرف اس لیے ہیں کیونکہ زرداری صاحب کی جگہ ہو سکتا ہے بلاول ہوں یا آصفہ ہوں کل. جیسے میاں صاحب کی جگہ مریم بہت امبیشیس ہیں آج کل. میاں صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پریکٹیکلی پالیٹکس کے اندر آگے آگے اپنا رول ادا کریں. تو آپ کو لگتا ہے مریم اس پوزیشن میں ہوں گی میاں صاحب کی جگہ؟ اگر میں تو چاہتا ہوں کہ ہر بیٹی پاکستان کی وہ بے نظیر بھٹو بنے. محتمہ نے ساری اسلامی دنیا میں اسلام کی بیٹیوں کو آگے لایا. اس کی جنریشن کی، ان کی جنریشن کی آپ دیکھ لیں، سارے ان سے پہلے کافی شہزادیاں اور پرنسسز، کوئنز نہیں آتی تھیں. بی بی صاحبہ جیسے اسکرین پہ آئیں تو سب آنے لگی، اپنے اپنے فیلڈ میں جو بھی کام کرنا تھا وہ کرنے لگی.
اور میں ویلکم کروں گا اگر مریم بی بی آئیں گی، وہ ہماری بیٹیوں کی طرح ہیں، ان کو خرچ کرنا چاہیے۔ زرداری صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی، ایک شارٹ بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے پاناما کا فیصلہ میاں صاحب کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے؟ ہاں، دیٹس اے $1 ملین کویسچن۔ میں نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب کافی ڈاڈے ہیں، پہلے بھی سپریم کورٹ کو بھگا چکے ہیں ایک دفعہ، اگر آپ کو یاد ہو، جیسے سجاد علی شاہ۔ ہاں، تو میاں صاحب کافی ایگریسو ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ بھی انٹیمیڈیٹڈ ہوگی اور ہو سکتا ہو جائے، اور ہم اس امید سے نہیں ہیں کہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ آئے گا۔ آپ نے کہا کورٹ خوف زدہ ہوگی میاں صاحب کے ماضی کی وجہ سے، تو اس کورٹ نے میرے خیال میں کھوسا صاحب نے گیلانی صاحب کو کانٹیمپٹ پہ پنش کیا تھا، تو کورٹ مجھے لگتا ہے اب تکڑی ہو گئی ہے۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آپ کو لگتا ہے یہ تمیز ابھی بھی برقرار ہے؟ ایک لا ہے ہمارے لیے، ایک لا ہے ان کے لیے، یہ امتیاز ہوگا؟ یہ امتیاز ہوگا۔ پاناما سے آپ ڈس اپوائنٹڈ کیوں ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی والے تو لگتا ہے بڑے ہوپ فل ہیں، انہیں لگتا ہے کہ بڑا تگڑا فیصلہ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو الیکشننگ میں الیکٹرل پولیٹیکل مات دوں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے ہم کورٹ سے مات دلوا دیں۔ میری ان کی سوچ کا فرق ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ عدالت کے ذریعے انہیں شکست ہو؟ نہیں، اگر عدالت کر سکتی ہے تو بسم اللہ کرے، مگر مجھے نہیں لگتا۔ جب بعض چیزیں دنیا سے ہم ہٹ کے کرتے ہیں، آج بھی ایک کورین پریزیڈنٹ ہے، اس کو انہوں نے کرپشن چارجز پہ ہٹایا تھا، اس کے اوپر انہوں نے اس کی سزا کا عمل شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں پروسیس چلتا ہے، پاکستان میں نہیں ہے۔ پاکستان میں نیب چیئرمین جو ہے ان کے اپنے اوپر ہی کرپشن کے ایلیگیشن ہے، باقیوں کو تو چھوڑ ہی دیں۔ آپ کی پارٹی کے اوپر انہوں نے چارجز لگائے ہوں، شرجیل میمن کا آج کیس لگا ہوا ہے، اس میں انہوں نے ان کو کہا ہوا ہے پتہ نہیں کتنے دے کی زمین ریاض ملک کو دے دی۔ ڈاکٹر عاصم کے کیس میں بھی ان کا نام تاج اس لیے کہ آپ فالس چارجز لگاتے ہیں نا، ہمارے ہاں لگتے فالس چارجز ہیں، تو ظاہری بات ہے پروو نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ غلط چارجز ہیں، غلط چارجز ہیں، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چارجز ہیں۔ اب جو عاصم پہ چارج ہے وہ تو بل گیٹس سے بھی زیادہ کا چارج ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے آپ کی اکانومی میں، آپ کے ملک میں کوئی بھی ایسا چارج؟ اور اس کا اپنا منسٹر میاں صاحب کا، جس کا جو ہیں پیٹرولیم کا اس وقت جو بیٹھے ہوئے منسٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا، میرے محکمے میں کوئی ایسی کرپشن ہوئی نہیں ہے۔ سو دو نیب چیئرمین آپ کے لگائے ہوئے ہیں، آپ کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ میرے نام نہیں لگائے ہوئے۔ ایک لا ہے جو کہتا ہے کہ کنسلٹیشن ہوگی ود دی اپوزیشن لیڈر، دیٹ از خورشید شاہ، اینڈ دا گورنمنٹ، تو ان دونوں کی مشاورت سے چوز کیا گیا ہے۔ یہ لا ہے، میرا آپ نہیں کا خیال ہے غلط فیصلہ ہو گیا، آپ نے مشاورت میں صحیح فیصلہ نہیں دیا؟ نہیں، میں نے مشاورت کی نہیں، خود نے کی۔ ان کے اپنے اوپر بھی چارج ہے، آپ کو پتہ ہے خورشید شاہ کے اوپر بھی الزام ہے، نیب کا کیس ان کے اوپر بھی ہے، کون سا کیس ہے؟ مجھے پینڈنگ ہے۔ خورشید شاہ صاحب کے اوپر سب سے زیادہ ایشو یہی چلتا ہے کہ نیب کے کیس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ اچھا، مجھے نہیں، مجھے علم نہیں ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے یہاں سیف الرحمان صاحب تھے، انہوں نے جو کیسز بنائے عام طور پر تاثر یہ تھا کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے۔ آپ سوچیں کہ اس وقت کی اگر سیف الرحمان نہ ہوتے تو آج بجلی کا بحران نہ ہوتا، یہ ملک کہیں زیادہ ترقی کے ضامن آگے بڑھ رہا ہوتا۔ اور اس زمانے میں بھی میں نے کہا تھا کہ یہ الزام اس سے لگائے جا رہے ہیں کہ جس طرح ہب کو پھر لے لیا نا آپ نے، ہب کو ایونچولی آپ نے خرید لیا، ان کے کسی دوست نے خرید لیا، تو یہ سارے سیف الرحمان کے دوست نے خرید لیا۔ ہاں، اور اب بھی آپ دیکھیں کہ جو بھی پارٹنرشپس ہو رہی ہیں، یا تو قطری ہیں جن کے آپ جا کے وارنٹس نہیں نکال سکتے، نہ بکس اٹھا سکتے ہیں، نہ ان کے آپ ایسٹس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں۔ کوئی اس قسم کی کمپنی نہیں ہے جن کے آپ ایسٹس دیکھ سکیں یا ان کے آپ انویسٹیگیشن کر سکیں۔ لیکن ہمارا ماضی میں بعض سوالات کا جواب ڈھونڈنا بڑا ہی مشکل لگتا ہے۔ سیف الرحمان اور جسٹس قیوم صاحب کی وہ جو ٹیپ تھی جس میں وہ کہتے ہیں گفتگو شہباز صاحب کی، اس میں تو حاکم اعلیٰ کا بھی نام ہے نا، اس میں کہتے ہیں نا کہ 5-7 سال کی سزا دو تاکہ ایس جی ایس کوٹیکنا کیس میں آپ نے وہ سنی ہوئی ہے ٹیپ ساری، پھر وہی جسٹس قیوم آپ کے پاس بھی آ جاتے ہیں، آپ کے قریب بھی آ جاتے ہیں، کیوں؟
بھی اگر اپنے گناہ کا ازالہ کر رہے ہیں. کیا ازالہ کیا انہوں نے؟ مطلب ہی شوڈ بی پنشڈ. اگر ایسا کام کیا تھا شہباز شریف کی کال سن کے. I don't believe in that. آپ کے سامنے ہے, ان نے کیا, ریزائن کرنا پڑ گیا نا, سپریم کورٹ سے تو اس نے ریزائن کیا. تو آپ کے خیال میں وہ سزا کافی تھی آپ کو؟ انہوں نے مجھے اس نے سزا دی, مجھے تو انہوں نے سزا دی, مجھے سزا دی, اور وہ ابھی شاید ختم ہوا ہے کوٹکنا کا کیس جا کے, اور چلتا رہا. اور اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنا تھوڑا سا اجالہ کیا. ازالے والی بات بہرحال چلیں اس پہ یہیں چھوڑ دیتے ہیں, لیکن دوبارہ پاناما والے ایشو کے اوپر آ جائیں. تحریک انصاف والے بڑے ایکٹیو ہیں پالیٹکس میں. ان کا خیال یہ ہے کہ آئندہ انتخابات میں, کیونکہ پچھلے الیکشن میں پنجاب میں آپ کی جو الیکٹورل پرفارمنس تھی اس کی وجہ سے ان کو تھوڑی سی ہے کہ ہم اس دفعہ زیادہ اچھا پرفارم کر پائیں گے. لگتا ہے پی ٹی آئی والے جگہ لیں گے؟ بسم اللہ. دیکھیے نا, اگر جائیں گے لیں گے تو ڈیلیورنس کرنی ہے. جو ڈیلیور کرے گا پاکستان کے لیے اس کو ہم ویلکم کریں گے. اگر پی ٹی آئی لے سکتی ہے وہ لے لے, مگر میں نہیں مانتا, میں اس بات کو نہیں مانتا کہ پی ٹی آئی ول بی دا فیوچر آف پاکستان, یا پی ٹی آئی کے ہاتھ میں فیوچر آف پاکستان از سیف. آپ کو لگتا ہے ان کے ہاتھ میں پاکستان کا مستقبل محفوظ ہی نہیں ہوگا؟ جی نہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ امیچورٹی ہے. امیچورٹی ہے. تو دوبارہ میدان سجے گا تو اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہی آپ کو لگتا ہے؟ سب پارٹیاں ہوں گی, مولانا صاحب بھی ہوں گے, دوسری پارٹیاں بھی ہوں گی, اے این پی بھی ہوگی. سب پارٹیاں پولیٹیکل فیلڈ میں ہیں. 45 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی پولیٹیکل فیلڈ میں ہے. مولانا صاحب نے ابھی اپنی 100th اینیورسری منائی ہے, تو 100 سال سے ان کی پارٹی بھی ہے. غفار خان بھی 60 سال سے 80 سال سے وہ بھی سیاست ان کی پارٹی کر رہی ہے. تو کوئی پارٹی تو ختم نہیں ہوتی نا. جب مولانا صاحب کی جو سیاست ہے ویسے وہ پاور پالیٹکس کی بیسٹ ایگزامپل ہے. وہ محترمہ کی مخالفت بھی کر سکتے ہیں, ان کا حصہ بھی بن سکتے ہیں, آپ کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں, میاں صاحب کو بھی جب بھی ڈال سکتے ہیں. تو وہ تو پاور پالیٹکس کی بیسٹ ایگزامپل ہے. ابھی ان کا کیا بنے گا؟ کے پی میں تو دوسری پارٹی حکمراں ہے, اے این پی والوں نے بہت زیادہ برے طریقے سے مار کھائی. ایون ابھی دیکھیں, میں آپ کو میدان والے ایشو پہ لے آتا ہوں, اس ایشو کے اوپر کچھ پوزیشن لینی چاہیے تھے لوگوں کو. ہم سب نے لی ہے, مولانا صاحب نے لی ہے, مجھے نہیں پتا. کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہمارے اندر ایک رواداری ختم نہیں ہوتی جا رہی. اس پہ آپ بولیں گے بہت اچھا لگے گا, عمران بولے, میاں صاحب بولیں, بڑا اچھا لگے گا. آپ لیڈرز ہیں اس قوم کے. میں نے تو بولا ہے, سب نے کہا ہے, سب نے کنڈیم کیا ہے. میں نے تو, آپ اگر نیٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو یو این میں جا کے پہلی تقریر جو میں کرتا ہوں اس کا میرا پہلا سینٹنس ہے کہ جینٹلمین آئی ایم سوری ٹو انفارم یو کہ وی آر لوزنگ دا وار آف دا مائنڈ سیٹ. یہ وار آف دا مائنڈ سیٹ ہے نا جو آپ لوز کر رہے ہیں. سر یہ جو انتہا پسندی کی جانب مائل ذہن ہے, اس کے لیے ہم نے نیب بنایا تھا, نیشنل ایکشن پلان, اور چودھری نثار کو ذمہ داری سونپی تھی. پھر ہم نے ضرب العض بھی کیا, آج کل رد الفساد کر رہے ہیں. نیب کہیں درمیان میں گم جاتا ہے. ہم نے مدارس ریفارم کرنی تھی, مین اسٹریمنگ کرنی تھی, ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کے خلاف لڑنا تھا, لڑے نہیں ہم. تو فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے نا, اور کرنا چاہیے میاں صاحب کو. مدارس ریفارم کا تو ایک اتنا بڑا سبجیکٹ ہے جس کو ہم نے آلٹرنیٹو دینا چاہیے. اگر کوئی مدرسہ کھلا ہوا ہے تو اس کے سامنے آپ کوئی اور کنونشنل انسٹیٹیوشن بنائیں, تب جا کے اس کو آپ روک سکتے ہیں. جب اے این پی کو ہم نے لیڈرشپ دی اور ان کو ہم نے فرنٹ پہ لے کے آئے ان کے پی کے, تو مقصد تھا کہ نیشنلسٹ کی پختونخوائی جو ہے وہ ان کو طالبان کے مائنڈ سیٹ کو روکے. اور کافی حد تک ان بیچاروں نے کیجولٹیز بھی ان کی ہوئی. بلور صاحب شہید ہو گئے, بہت دوسرے بھائی دوست ہمارے شہید ہو گئے, جوان لڑکے, ایک بیٹا ایک ہی گھر کا وہ شہید ہو گیا. بڑی قربانی دی ہے اے این پی نے. نیشنل الیکشن پلان کیوں نہیں چلا؟ نیشنل الیکشن پلان کیوں نہیں چلا؟ نیکسٹ الیکشن پلان نیب کیوں نہیں چل سکا آگے یہ ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے کے لیے؟ بیکاز اٹس بنانے میں تو آسان ہے, ختم کرنے میں ٹائم لگتا ہے. بنایا تو آپ نے ایک اس مائنڈ سیٹ سے ہے کہ دس از اے وار ویپن نا. اب وار ویپن کو آپ بجانے جا رہے ہیں وتھ چلو بھر پانی, وہ تو ہوگا نہیں.
ساؤتھ پنجاب میں کہا جاتا ہے گڑھ ہے، پنجابی طالبان کا ٹیگ جڑتا ہے، کیا ہم کافی کچھ کر رہے ہیں کہ اس کو ختم کر سکیں، وہ جو پناہ گاہیں ادھر ہیں ان کو ہٹا سکیں؟ ایک ابھی حیدرآباد کی وہ بچی ہے نورین لغاری، وہ شام سے بھی ہو گئی، اب لاہور میں ٹیررسٹ اٹیک کرتے ہوئے ہسبینڈ مارا گیا اور وہ وہاں سے ریکور ہوگی. ہمارا نیٹ ورک ہے پورا اندر ہی اندر بن گیا ہوا اور ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. جی بڑا ہارفائنگ ہے، بڑا اس کا خوف ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے، اس لیے کہ نیٹ کی دنیا ہے، بچے ہیں نیٹ پہ برگلائے جاتے ہیں. آپ کے یہاں کیا دنیا ساری میں جہاں وہ کمفرٹ لیول میں بھی رہتے ہیں. اب برٹن میں اگر آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، تو آپ کے پاس ایک ان کے پاس تو نیٹ ہے جو اس پہ آپ اس سے گزارا کر سکتے ہیں. وہ ان کو ڈول دیتے ہیں، ڈولز پہ چل سکتے ہیں. ڈول بھی اتنا ہے کہ آپ سروائیو کر سکتے ہیں. کل ہی میں کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ صابری صاحب کے خاندان والے جو ہیں وہ مائیگریٹ کر گئے، تو بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. کس کا کام ہے حکومت؟ فوج کون کرے گا؟ فوج نے بھی ضرب عضب کیا، اب رد الفساد کر میں سمجھتا ہوں پوری قوم کا، نہ اکیلی فوج کر سکتی ہے، نہ ایک پولیٹیکل فورس کر سکتی ہے. قوم سب نے، ہم نے مل کے ایک ساتھ کھڑا ہونا ہے. اس کا مطلب کہ اینکرز نے بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ٹیلی ویژن کے مالکان نے بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور عوام نے بھی ساتھ دینا ہے. اٹ از ناٹ این انڈیویجولز جاب. جو ملٹری آپریشن کی ابھی تک کی پروگریس ہے، ضرب عضب کی بھی اور اب رد الفساد کی بھی، اس سے اطمینان ہے آپ کو؟ تسلی بخش ہے؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا، اٹس اے لانگ ڈراؤن آؤٹ افیکٹ، 3 سال میں نہیں ہوتا. زرداری صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی، ایک شارٹ بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. زرداری صاحب، انڈیا والا سچویشن، کلبھوشن یادو سزائے موت دی گئی، صحیح فیصلہ تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھ لیں، ایون اسرائیل اینڈ امریکہ ہینڈ ان گلو، الائیڈ ایلائی. اسرائیلی اسپائی پکڑا جاتا ہے اگر امریکہ میں تو اس کو بھی 26 سال سزا آتی ہے. درست. تو ہمارے ہاں تو ڈیتھ پینلٹی از پارٹ آف آر کانسٹیٹیوشن، although not part of the mindset of the PPP. مگر اس قسم کے لوگوں کو، جسے گھسپیٹیا کہتے ہیں انڈین لینگویج میں، آ کے ہمارے ملک میں ایک فواد کریٹ کرنا، ایک کریشن، اور وہ سرونگ انڈیویجول ہے، نان سرونگ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بہت ہی بڑی یہ نااہلی ہے کہ ہم UN میں پہلے نہیں گئے. ہمیں پہلے جانا چاہیے تھا، اور پہلے جا کے شور ڈالنا چاہیے تھا، اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے تھا، کیس بنانا چاہیے تھا. ایک چیز کے اوپر ہم پوزیشن نہیں اختیار کرتے، وہ یہ ہے کہ وہاں پر مودی اور اب ان کا ایک اتر پردیش میں CM جیتا ہے یوگی، وہ جو پاکستان کے الفاظ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں، میں نے تو، آپ میرا لاسٹ انٹرویو دیکھ لیں، میرا پہلا انٹرویو دیکھ لیں، جس دن سے وہ جیتا ہے، جب سے مودی چل رہا ہے جس طرح چل رہا ہے، تب سے آپ دیکھ لیں. میں تو، مجھے تو کبھی کبھی میرا دل روتا ہے انڈیا کے مسلمانوں کے لیے. میں سوچتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اس میں. ایک سیکولر ملک آپ نے بنایا، گاندھی جی نے بنایا، گاندھی کو مارنے والے جو ہیں وہ آج ملک پہ راج کر رہے ہیں، اور وہ اس فلسفی پہ چل رہے ہیں جو اس نے گاندھی کو مارا. افغانستان کے ساتھ ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ دوستی کرنی چاہیے. بہت ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ہم ان پہ الزام لگاتے ہیں، ہمارے پہ لگاتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں ایسے جیسے کہتے ہیں، میں کہوں گا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو اگر ہم نہیں تو کوئی اور ان کو سپورٹ کرتا ہے، اور نہیں تو کوئی اور ان کو سپورٹ کرتا ہے. وہ کسی نہ کسی کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. جو نئی گلوبل انوائرمنٹ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف رشیا بہت ایکٹیو ہو گیا، افغانستان کے اندر بھی، سیریا کے اندر بھی. دوسری طرف امریکن ٹرمپ کے آنے کے بعد ان کی بھی پالیسیز میں تبدیلی، اتنا بڑا بم گرا دیا انہوں نے، بالکل ہمارے. ہاں بالکل. ٹرمپ از این ایکسٹریم پوزیشن مین. وہ خود کہتا ہے کہ میں انپریڈکٹیبل ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب اگین
ہمارے پاس فورن منسٹر نہیں ہے. ہم 4 سال سے رو رہے ہیں, کیوں؟ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اگر ان کی حکومت کی کوئی کمزوری ہے, مگر پاکستان کی کمزوری ہے کہ آپ کے پاس فورن منسٹر نہیں ہے. ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آج ہی پاکستان آئے ہیں, جنرل میک ماسٹر. آپ کو لگتا ہے پاکستان نئی انتظامیہ کے ساتھ آگے چل پائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چلنا چاہیے سوچ سمجھ کے, اور ہمیشہ اگر ہم یہاں سے افینسو کرتے تھے, جب ہم نے سوات افینسو کیا تو مولانا فضل اللہ اس کا نام تھا, وہ کراس کر گیا بارڈر. ہم نے پورا سوات آپ کو خالی کر کے دیا. 7 ایجنسیز میں ہم نے کلین اپ آپریشن کیا پاکستان میں, اور اس زمانے میں اتنے ڈسپلیسڈ لوگ تھے, 30 1 ملین اور مور ڈسپلیسڈ لوگ تھے. ان کو سنبھالا, لک آفٹر کیا اور واپس بھیجا. نارتھ کے علاوہ, نارتھ وزیرستان کے علاوہ باقی ساری ایجنسیز کو ایک دفعہ آپریشن کر کے کلیئر کیا گیا. ایک سوال پوچھ لوں, آپ کی اس بات سے بڑا آپ کا اچھا انٹریکشن رہا جنرل کیانی سے, اچھا بھی رہا اور تلخی بھی درمیان میں آتی رہی. جنرل کیانی پہ جنرل راحیل شریف, جنرل باجوہ, آپ کس کو کیسے ریٹ کرتے ہیں؟ نہیں, ان دونوں سے تو میں نے کام ہی نہیں کیا نا, یا تو اگر میں نے تینوں کے ساتھ کام کیا ہوتا. لیکن جنرل راحیل شریف کے دور میں آپ پاکستان سے باہر گئے تھے, یہ آپ کے ذہن میں؟ دیٹ از پالیٹکس. جنرل راحیل شریف کے دور میں جب میں پاکستان سے باہر گیا تھا, ایک تو میری صحت صحیح نہیں تھی, میری ہیلتھ واز ناٹ ویل, آئی وازنٹ ویل. دوسرا میں چاہتا تھا کہ کچھ تھوڑی سی ایک گیپ کریٹ ہو جائے, جس میں آپ کو پتہ ہے وین ایور یو کریٹ اے گیپ ادر فورسز ایوالو. سو دوز آر پولیٹیکل مووز. سیریا ایک بڑی ہاسٹائل سچویشن ہے اس وقت, پوری مسلم دنیا کے لیے چیلنج ہے. یمن کی صورتحال ہے, سعودیز جنرل راحیل شریف کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھیجیں الائنس کا سربراہ کے طور پر. حکومت ایک دن کہتی ہے ہاں ہم دے رہے ہیں, این او سی جاری کر دیا بڑی خوشی سے, اگلے دن کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں ابھی کیا. پھر یہ 4 دفعہ ہو چکا ہے. کچھ کیا کرنا چاہیے؟ پالیسی ڈیسیژن لینا ہے نا. ہمیں پالیسی ڈیسیشن بھی ہے, انوائرمنٹل بھی ڈیسیشن ہے, ریجنل ڈیسیشن بھی ہے. تو یہ تو اب حکومت کے شولڈرز بینگ اے فارمر پریزیڈنٹ, آپ کا سوچ کیا کہتی ہے؟ کوئی لائن دیجیے نا, آپ بھی پالیسی. میری تو سوچ کہتی ہے کہ کسی طریقے سے سم سینٹی شوڈ پریویل. جنرل راحیل شریف کو جانا چاہیے. سم سینٹی شوڈ پریویل. اگین میں آپ کو کہتا ہوں ریسرچ کریں, میری وہ اسپیچ نکالے جو میں اس زمانے میں جب سعودی جاتا ہوں اور بادشاہ سلامت کے سامنے جو میں تقریر کرتا ہوں, اس کو پڑھ لیں. تو آپ کے خیال میں نہیں جانا چاہیے؟ میں نے نہیں کہا, یہ آپ سے آپ کہہ رہے ہیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس تنازع سے دور رہیں, یہ آپ کی بٹوین دی لائنز. تو دیٹس ناٹ ٹرو. میں تو سمجھتا ہوں اگر جنرل راحیل شریف جائیں گے تو ان کا ایک وہ آئے گا, ایک پروفیشنل مائنڈ سیٹ وہاں آئے گا جو ایک پازیٹیوٹی لائے گا. ان نے کیمپس دیکھی ہیں, ان نے جنگیں دیکھی ہیں, ان نے جب میں نے سیریا پہ ووٹ نہیں دیا تو اکثر دوستوں نے مجھے کہا, پریزیڈنٹس کی بات کر رہا ہوں, بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں, کہ برادر یو آر آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. میں نے کہا برادر آئی ہیو لیوڈ تھرو کیمپس, آئی ہیو لیوڈ تھرو نیشنز مائیگریشنس. آپ نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ تباہ ہو گئے, ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ڈوب گئے. تو آپ پوزیشن لے رہے ہیں کہ جنرل راحیل کی اپوائنٹمنٹ ہیلپ فل ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے, اٹ کین بی ہیلپ فل. بالکل پروگرام کے اینڈ کے اوپر ہیں. آپ کے دوستوں کا تذکرہ ذوالفقار مرزا کا بھی کیا. میرا خیال ہے کہ ماضی میں آپ نے 2-3 دوست ایسے چنے جنہوں نے آپ کے ساتھ وہ والا رسپانس نہیں دیا جو آپ نے ان کے لیے کیا. اس میں سے ایک حسین حقانی بھی ہے, ان کا ایک آرٹیکل ابھی ریسنٹلی آیا, انہوں نے کہا کہ میں نے وہ آرٹیکل پڑھا بھی نہیں ہے. ہاں ہم نے پڑھ کے, کیونکہ ہم تو جرنلسٹ ہیں, سارا دن کام یہی کرنا ہے. آپ کو اسے ویسے نظر انداز کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے کافی میرے خیال میں ان پہ مہربانی کی تھی. انہوں نے الفاظ کا جو چناؤ کیا وہ کافی آپ کے لیے ڈیمیجنگ ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے جو ویزے جاری کیے تھے اسلام آباد میں اپنے باس کی اجازت سے اپروول لے کے کیے تھے, اور ہو سکتا ہے کہ انہی لوگوں نے بڑی ویلیویبل ان پٹ پرووائڈ کی ہو جس سے اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن ہوا. کسی نے کہا ہمارے دوستوں میں سے کہ وہ تلاش نوکری ہے, وہ تلاش نوکری ہے. وہ کہتا ہے میرے کو بھی دیکھو, میں بھی تو ہوں. تو تلاش نوکری میں ہے. ٹرمپ کے امپلائمنٹ کا نیا باب کھلا ہوا ہے, کافی لوگوں کو پاکستان ڈیسک پہ انہیں شاید امپلائی کرنا ہے, تو تلاش نوکری کی بات ہے. حقانی's appointment was a good decision or a bad decision? It was useful to that extent جب تھا. لاسٹ پہ الیکشنز کب نظر آتے ہیں؟ لاسٹ کویسچن.
اپنے ٹائم پہ 2018 سپریم کورٹ کے فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اگر ایڈورس بھی آتا ہے میاں صاحب کے لیے تو وہ کسی اور کو بنا سکتے ہیں پرائم منسٹر. میجورٹی تو ان کی کم نہیں ہوتی نا, میجورٹی تو ان کی رہتی ہے. اور پیپلز پارٹی کو کہاں دیکھتے ہیں آئندہ انتخابات؟ انشاءاللہ میں پیپلز پارٹی کی حکومت آپ کو بنا کے دکھاؤں گا. بہت شکریہ آصف علی زرداری صاحب, پاکستان کے سابق صدر. آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.